بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فنکشنل اردو کورس کوڈ 101 کے دوسرے لیکچر میں ڈاکٹر عرفان توحید، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، لاہور لیڈز یونیورسٹی آپ سے مخاطب ہے۔ اس لیکچر میں ہم رموز اوقاف کے حوالے سے پڑھیں گے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے لغوی معنی اشارہ کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی توقف یا ٹھہراؤ کے ہیں۔ چنانچہ رموز اوقاف کے معنی توقف یا ٹھہراؤ کے اشارے یا علامات ہیں۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ یا جدا کریں۔ رموز اوقاف کی علامات کی مدد سے قاری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے یا جملوں کے کن حصوں کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کہاں اور کس قدر ٹھہراؤ یا توقف کرنا ہے۔ اگر علامات نہ ہوں تو عبارت ظاہر ہے مسلسل الفاظ و حروف کا ایک ملغوبہ بن کر رہ جائے گی، اور اس کا مفہوم سمجھنے میں ہمیں دشواری پیش آئے گی۔ ان علامات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ سے تحریر کو پڑھتے ہوئے نظر کو سکون ملتا ہے اور نظر تھکنے نہیں پاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہن ہر جملے یا ہر جملے کے ہر جز کی اہمیت جان لیتا ہے اور عبارت کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رموز اوقاف کا آغاز عرب علماء اندلس و دمشق نے کیا تھا، جہاں سے اہل یورپ نے ان کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر اور تبدل سے انہی اوقاف کو اپنے یہاں رائج کر لیا۔ آج دنیا کی کم و بیش ہر ادبی زبان میں رموز اوقاف کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ مقرر اور مستعمل ہیں۔ اردو میں رموز اوقاف کے طور پر بالعموم جو علامات استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے سکتہ، جسے وقف خفیف کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کے لیے کوما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد وقفہ ہے یا نصف وقف ہے جسے انگلش میں سیمی کولن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رابطہ یا وقف لازم ہے جسے کولون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے جسے کولن اینڈ ڈیش کہا جاتا ہے۔ ختمہ یا وقف مطلق یعنی فل سٹاپ، سوالیہ یا استفہامیہ سائن آف انٹروگیشن، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ کے لیے ایک ہی علامت یعنی سائن آف ایکسکلیمیشن کا انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ واوین، انورٹڈ کاماز، خط یعنی ڈیش، قوسین یا خطوط وحدانی جسے انگلش میں بریکٹس کہا جاتا ہے، ان کا استعمال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سکتہ۔ رموز اوقاف میں یہ علامت سب سے کم توقف یعنی ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے گی وہاں قاری کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اس علامت کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ تحریر میں اس وقف کے استعمال کے بہت سے مواقع ہیں، مگر بالعموم اس علامت کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب تحریر میں ایسے مسلسل
الفاظ یا جملے آئیں جو ایک ہی ترکیب کے ہوں، جیسے کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ، بالترتیب سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صدر مقام ہیں۔ تو یہاں پر کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ، تو کراچی، لاہور کے بعد پشاور، ان تینوں شہروں میں ہم 2 دفعہ سکتہ کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح دوسری مثال سے ہم دیکھتے ہیں، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ تو یہاں بھی سکتہ کا استعمال ہوگا، نہ 9 من تیل ہوگا کے بعد سکتہ، نہ رادھا ناچے گی۔ اسی طرح اگر ہم شعری مثال سے دیکھیں تو سکتہ کی علامت جو ہے وہ اس طرح استعمال ہوگی، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ تو یہاں اس شعر میں سبق پھر پڑھ صداقت کا کے بعد سکتہ کی علامت آئے گی، عدالت کا، یہاں بھی سکتہ کی علامت استعمال ہوگی۔ اسی طرح دوسرا مصرع میں لیا جائے گا تجھ سے کام کے بعد سکتہ کی علامت، دنیا کی امامت کا۔ تو اس طرح مختصر ٹھہراؤ کے لیے ہم سکتہ کی علامت استعمال کریں گے، جسے وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری علامت رموز اوقاف میں وقفہ کی ہے۔ یہ علامت سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے نصف وقف کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس علامت کا استعمال تحریری طور پر 2 مواقعوں پر ہوتا ہے، جب ایک طویل جملے میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آئیں جن میں مفہوم پورا ادا نہ ہوتا ہو، یا جب کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصود ہو۔ مثال کے طور پر، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ تو یہاں جملے کا جو پہلا حصہ ہے، جو کرے گا سو بھرے گا کے بعد وقفہ کی علامت کا استعمال ہوگا، اس کے بعد جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ اسی طرح دوسری مثال میں، جس نے محنت کی ہے فقط اسی کا حق ہے کہ اپنی محنت کا صلہ پائے۔ یہاں بھی جملے میں جس نے محنت کی ہے کے بعد وقفہ کی علامت کا استعمال کیا جائے گا۔ تیسری علامت ہے رابطہ کی۔ تو اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ رابطہ اس علامت کا ٹھہراؤ وقفہ سے قدرے زیادہ ہوگا۔ اس علامت کو وقف لازم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامت ایسی جگہ استعمال ہوتی ہے جہاں وقف لازم کرنا ہو۔ عام طور پر اس وقف کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جب جملے کے کسی سابق خیال یا بات کی تشریح یا تصدیق کی جاتی ہے، یا کسی مختصر مقولے، ضرب المثل یا کہاوت کو بیان کرنا مقصود ہو، یا کسی خیال کو پورے طور پر ختم کرنے سے پہلے کوئی دوسرا خیال بیان کر لگیں تو رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے کہ سچ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ دوسری مثال میں کسی حکیم کا قول ہے، آپ کاج مہا کاج۔ تو قول ہے کے بعد رابطہ کی علامت کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح تیسری مثال میں بقول شاعر، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔
تو یہاں پر بھی بقول شاعر کے بعد رابطہ کی علامت کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے، تو تفصیلیہ یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی بات کی تفصیل کو بیان کرنا مقصود ہو۔ عام طور پر اس کے استعمال سے پہلے حسب ذیل، مدرجہ ذیل یا درج ذیل کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ یہ علامت بالعموم